العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 رمضان المبارک مجھ فقیر محمد آصف جامی رضا قادری کے پڑنانا محب اولیاء حضرت علامہ مولانا احمد میاں میٹھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے علامہ احمد میاں میٹھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے آباء و اجداد کے حالات و واقعات مختصر بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ 2011 سن عیسوی شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں دن کے وقت کھارا در کی طرف جاتے ہوئے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی آواز مجھے سنائی دی اور آپ نے اپنی مادری میمنی زبان میں فرمایا، خاندان میں ونو نارو کتابوں کیر لکھی آئے، یعنی خاندان میں جائیں اور دیکھیں کتابیں کس نے لکھی ہیں۔ امیر اہل سنت کی طرف سے اشارہ ملتے ہی میں تحقیقی کام میں مصروف ہو گیا اور طویل تحقیق کرنے کے بعد میرے ننھیال یعنی میٹھانی خاندان کے بزرگوں کے جو حالات و واقعات قلم بند کرنے کی صحیح کی ہے ان میں سے چند بیان کیے دیتا ہوں۔ تحقیق کے مطابق غالباً عبدی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر محمد میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک بے شمار بزرگوں نے منڈا مسجد رانواؤ انڈیا میں امامت فرمائی ہے۔ عبدی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ولی کامل تھے اور ان کی ایک کرامت بہت مشہور ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ عبدی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت جو مشہور ہے وہ یہ ہے، ہندوؤں کا دستور تھا اس زمانے میں کہ جب ان کی کوئی منت پوری ہوتی تو یہ بڑے بڑے لڈو کے چراوے لے کر چرانے کے لیے راتھے جو تھام نامی مندر میں آتے جو منڈا مسجد سے قریب تھا۔ مندر کے پجاری اس خوشی میں پیتل کا باجا بجاتے ہوئے خوب ادھم مچاتے۔ ایک دن عبدی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مندر کے بڑے پجاری کے پاس گئے اور ان سے فرمایا، جب ہماری نمازوں کے اوقات ہو اس وقت یہ پیتل کا باجا نہ بجایا کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ہندوؤں نے آپ کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن ظہر کے وقت جب چراوے آئے تو پجاریوں نے پھر اسے بجانا شروع کر دیا تو وہ نہ بجے اور ٹوٹنے لگے، چونکہ اللہ کے ولی نے ان کو منع کیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان میں سے ایک پجاری نے کہا، کل عبدی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں منع کیا تھا کہ نمازوں کے اوقات میں پیتل کا باجا نہ بجایا کریں، ہم نے ان کی یہ بات نہ مانی، یہ اسی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ پھر پجاریوں نے عبدی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے معافی مانگی اور یہ بھی کہا کہ آج کے بعد ہم نمازوں کے اوقات میں پیتل کا باجا نہیں بجائیں گے۔ یہ مشہور کرامت میرے ننھیال میں جو عبدی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ تھے، یہ ان کی مشہور کرامت ہے۔ اب آئیے محب اولیاء علامہ مولانا احمد میاں میٹھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند حالات و واقعات بیان کرنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ میرے پڑنانا احمد میاں میٹھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں احمد میاں میٹھانی کی بھانجی صفورہ بی بی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ماموں احمد میاں عالم تھے اور میرے پاس ایک کتاب تھی جو میں پڑھا کرتی تھی، اس کا نام قصص الانبیاء تھا اور اس کتاب پر احمد میاں اور ان کے والد ماجد کا نام ابراہیم میاں لکھا ہوا تھا۔ مزید صفورہ بی بی کا بیان اور اس کا خلاصہ، میرے پاس ایک کتاب تھی جو میں پڑھا کرتی تھی، اس کا نام قصص الانبیاء تھا اور اس کتاب پر احمد میاں اور ان کے والد ماجد کا نام ابراہیم میاں لکھا ہوا تھا۔ احمد میاں کے پوتے یعنی میرے ماموں جان محمد اقبال میٹھانی نے جو باتیں مجھے احمد میاں کے بارے میں بتائی ہے ان میں سے چند عرض کیے دیتا ہوں۔ احمد میاں زندہ ولی تھے، جو کہہ دیتے وہ ہو جاتا۔ وصال سے پہلے اپنے وصال کی خبر دیتے ہوئے محمد اقبال میٹھانی سے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہوگا، 27واں روزہ ہوگا، مسجد سے اذان فجر کی آواز آ رہی ہوگی اور میرا وصال ہوگا۔ بالآخر تقریباً 86 سال کی عمر میں 27 رمضان المبارک 1975 سن عیسوی کو جمعہ کے دن اذان فجر کے وقت محب اولیاء علامہ احمد میاں میٹھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی میرے پڑنانا نے وصال فرمایا۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے کامل ولی جو الحمدللہ ہمارے خاندان میں گزرے ہیں۔ ان کے بھائی محمد میاں میٹھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد میاں میٹھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
انڈیا سے جب پاکستان ہجرت کر کے آئے تو انڈیا میں منڈا مسجد میں بھی وہ امامت فرماتے تھے، اور یہاں پاکستان میں قاضی مسجد کاغذی بازار میں جو کراچی میں واقع ہے، قاضی مسجد کاغذی بازار، وہاں انہوں نے امامت اختیار کی، اور کچھ عرصے کے لیے باب الاسلام سندھ میں جام گوٹھ میں بھی انہوں نے امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ ان کے اور چھوٹے بھائی احمد میاں کے صالح محمد میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے ہندوستان کے اندر انڈیا میں ایک مزار پر انہوں نے چلہ کشی فرمائی اور صاحب مزار کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے۔ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا، اور ان کی کرامتیں بھی بہت مشہور ہیں۔ کسی کو درد کی جگہ پر اگر وہ ہاتھ لگا دیتے، ہاتھ رکھ دیتے تو اس کا درد ختم ہو جاتا۔ کسی کو کوئی مصیبت آنے والی ہوتی اسے اطلاع دے دیتے کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، یہ مصیبت آنے والی ہے، اسے پیش کی ہی اس کی اطلاع دے دیتے تھے۔ اللہ کے کامل بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے ان نیک بندوں کے حالات و واقعات کو سن کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تحقیقی کام میں میرے ساتھ جن لوگوں نے، جن حضرات نے تعاون کیا، ان میں محمد یعقوب میٹھانی، محمد نوید میٹھانی، ان کے بیٹے محمد مشتاق ابو بکر میٹھانی، انڈیا میں مرحوم محمد سلیمان، اور ان کے پوتے محمد محسن میٹھانی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا تعاون کرنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔